إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ذوقار علماء کرام بزرگوں دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں حضرت مفتی صاحب نے بڑے آجزانہ اور فرمایا کہ ادب احترام نال گزارش ہے کہ باہر والے ساتھی اندر آ جاؤ. یہ مطلب ہے تسی ادب والی زبان نہیں سمجھتے، گستاخی والی زبان ہے کہ اندر آ جاؤ. جو پیار نال نہیں سمجھتے شاید گستاخی نال سمجھ جاؤ. قریب ہو جاؤ، سن دیوارہ چھاٹ دیو، دیوارہ چھوڑ کے قریب آ جاؤ. آجو ماشاءاللہ جڑی زبان سمجھے اس زبان ہی گل کر لینے. قریب آجو ماشاءاللہ. آجو بزرگ ہو سارے، بار بار کہنے چنگا نہیں لگتا، تھوڑی شان دے خلاف ہے، مقام احترام دے خلاف ہے. آجو جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس دے اندر انتہائی اہم عقیدہ بیان ہوئے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آ جاؤ قریب، اینو اٹھا دو یک دے لے جاؤ. ایسنو چوکیا عمران خان نو چوک لو کے اینو لے جاؤ. اچھا چلو قریب آ. محبوب فرمائیے کہ اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو اور تھوڑی خواہش چاہتے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرے تو اس کا ایک کوئی طریقہ ہے، فَاتَّبِعُونِي. خالص صرف اتباع کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نتیجہ ہوئے گا یحببکم اللہ، کہ
کہ تسی اگر خالص اتباع کرو گے تو نتیجہ نکلے گا، خبر یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تہاڈے محبت کرے گا۔ اور جدوں کسی نال محبت ہو جائے پھر اودیاں غلطیاں اور نقائص انسان نو نظر ہی نہیں آندے، انسان اودے کمیاں نو، کوتاہیاں نو، نقائص نو بھی خوبیاں ہی سمجھدا ہے، اداواں سمجھدا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا جے تہاڈے نال محبت ہو گئی تے اس دا پہلا پرتاؤ تہاڈے تے او دا ثمرہ یہ ہوئے گا کہ تہاڈے گناہ بھی او معاف فرما دے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یہ واسطے جڑا لفظ استعمال ہوا ہے وہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ غفر عربی اندر ایک گڑھے نو کیا جان، او گڑھا جہدے وچ پنڈ دا بستی دا کوڑا گند اکٹھا کر کے سٹ دیتا جائے اور بدبو آن لگے تے او دے ہوتے صاف کراہواں نال مٹی پا دیتی جائے تاکہ ساری بدبو اندر چھپ جائے، باہر آئے ہی نہ، اس نو عربی غفر آندن۔ فرمایا جے تسی محبت اللہ تہاڈے نال کرے گا او تہاڈے گناہاں اونج دفن کر دے گا کہ اودی بدبو آئے گی نہیں اور تسی جنت دے حقدار بن جاؤ گے۔ خالص اتباع، اور اتباع واسطے جڑا لفظ پیروی واسطے استعمال ہوا ہے، توجہ ہے ماشاءاللہ، غور کیجئے، یہ ہے لفظ اتباع، پیروی لئی لفظ اتباع ہے۔ اور اتباع جڑا لفظ ہے طبیعت، طبیعہ عربی اندر بچڑے نو کیا جاندہ ہے، او بچڑا جڑا پہلے دن گاں سوئے تے بچڑا دے وے، کسی نہ کسی گھر تے گاں ہونی یہی ہے ماشا، جدو گاں سوئے تے او بچڑا دینا اس نو عربی طبیعت، او دے جو لفظ اتباع، اس لفظ نو اس معنی کیوں استعمال کیتا گیا؟ جڑا طبیعہ ہوندہ ہے، جڑا بچڑا ہوندہ ہے، او دا ایک وصف ہوندہ ہے، جدوں وہ پیدا ہوندہ ہے بچڑا زمین تے گریا ہوندہ ہے، او دے ہوتے گند پیا ہوندہ ہے، مالک جاگدہ ہوئے تے او تے گاں رل کے اس نو صاف کر دے، گاں بھی جب مار دیئے چٹ دیئے انہوں صاف کر دی، اور ماں ہون دا پیغام دیں دی کہ او بھی اس دا گند صاف کرن لئی ماں بھی تیار ہوں دی اور زبان نل چٹ دی ہوئی صاف کر گئے۔ جدوں بچڑا صاف ہو جائے پھر اس دی فطرت ہے کہ وہ اپنے پیراں تے اسے ویلے اٹھن دی کوشش کردہ ہے۔ زمیندار سیاڑا سمجھدار ہوئے انہیں ایک نرم جی رسی بنا کے پہلے ہی رکھی ہوں دی، امید تے لگی ہوں دی، وہ انہوں رسی پاندہ ہے، اس نو رسی پا کے گاں دے قریب ہی قلعے ہوتے بند۔ اس کا دوسرا مرحلہ آگے العجل چاڑا ہے، یہ حجے طبیعی ہے، چند دنہ دا یہ بچڑا ہے، چند گھنٹے آندہ چند دن آندہ، یہ جب تک طبیعہ رہے نا بچڑا رہے، یہ دے خاص وصف ہوندہ ہے کہ اس باڑج کئی جانور موجود ہوندے، اور گاواں بھی ہوندیاں نے، بیل بھی ہوندے نے، بھینساں ہوندیاں نے، بکریاں ہوندیاں نے، اس باڑج جتے وہ بچڑا بنے ہوئے ہے، اور جانور کئی قسم دے موجود، لیکن اس طبیعہ دا وصف ہے جدوں دی رسی کھولو ایک کسی نے جان دے ہی نہیں سوائے ماں دے، یہ سیدھا ماں لی جاندہ ہے، ایک کسی اور پاسے جاندہ نہیں، کیونکہ طبیعی ہے۔ او دے جو لفظ اتباع ہے کہ مومن متبع او ہوندہ ہے جدی جدوں رسی کھولو، جدوں دکھ بنے، سکھ بنے، پریشانی بنے، اکو پاسی چاہے، او دے دماغ کوئی دوسرا ہوئے ہی نہیں سوائے مصطفیٰ دے، پھر تے ہے یہ متبع پیروی کرنے والا، جے کوئی دوسرا ہوئے دے سمجھو یہ متبع
یہ کوئی اور نہ رکھ لو، جو مرضی رکھ لو، متبع نہیں ہو سکتا۔ اور شریعت نو مقصود متبع ہے کہ سارے دماغاں جو نکل جان، ایک دماغ سما جائے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ تو اسی 1:30 بجے تک برداشت کر لے سو؟ چلو ہاتھ چکو گا جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو، چلو 5-7 تے ہوندے نہ ہر پنڈ اتنا تے حق بندا ہے جڑا نہ بندہ فون سنے تے نہ آوے، وہ دا اتنا تے حق بندا بھئی نہیں اس دی گستاخی تے ہونی چاہیے۔ توجہ ہے ماش قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اتباع خالص کرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتباع دا انداز یہ ہوئے، توجہ کرنا، انداز ایسا ہو اتباع دا کہ اے کوئی دوسرا شریک نہ ہو، خالص ہو اتباع۔ اور اتباع پیغمبر دی بات دی حیثیت اور مقام نو اے سمجھے کہ آپ دی بات قرآن جیسی، یاد رکھیں۔ سب تو نقصان جس بات نے ساڑھے ملک پہنچایا ہے وہ صرف ایک ہے، جڑی بات میں نے سمجھائی کہ لوگاں نے حدیث دی حیثیت نو ثانوی دوسری حیثیت دی تھی۔ توجہ رکھنا، غور کرنا، بات تھوڑی جی روٹین تو چونکہ ہٹ کے ہوئے تے توہانو پریشانی نظر آئی۔ بلا رہا ہے جی بالکل، توجہ ہے نا تو ہنی ماشاء ہاں انجے اجازت لے کے بشک سارے جا سکتے ہو لیکن واری واری توجہ۔ قائد محترم نے جلسے روزانہ جانا پہنچنا، قیادت دی حاضری جڑی ہوندی تشریف آوری وہ بھی بڑی غنیمت ہوندی۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، غور فرما اور سنیں، آگئے ہو ہن تو غور نہ سننا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث نو ثانوی حیثیت دینا سب تو بڑا نقصان اس عقیدے، اس نظریے، اس سوچ نے پہنچایا کہ سارے دل و دماغ یہ بھر دیتا گیا ہے کہ اصل چیز دین اچ قرآن ہے، قرآن تو بعد دین اچ حدیث ہے۔ پھر غور کیجئے، جڑا میں جملہ کیا نو لکھیے، نوٹ کیجئے، دماغ جگہ دیجئے اور اس بات نو عوام اچ عام کیجئے۔ سانو آج تک یہ پڑھایا سمجھایا گیا ہے کہ دین اچ پہلی حیثیت قرآن دی تے دوسری حیثیت حدیث دی۔ اے جڑا جملہ ہے ایتھوں مصطفیٰ دی شان نو گھٹ کرندہ پروگرام ناکام منصوبہ بنایا گیا ہے، جڑی سمجھ بھی نہیں آندی قوم نو اور لا علمی اور جہالت مصطفیٰ دی شان نو گھٹائی بیٹھ۔ اصل سمجھے ہے کہ پیغمبر نو بشر کہنا پیغمبر دی شان گھٹ دیئے، نہیں، شان گھٹ دیئے مصطفیٰ دی حدیث نو دوسری حیثیت دینا۔ بشریت نہ شان نہیں گھٹی، شان بڑھی ہے گھٹی نہیں، اصل یہی شان ہے، مقام ہے۔ اصل پیغمبر دی شان کی پڑھی، کی بیان کی کہ بڑے سونے سن، بھلا ان دسو اے جڑی شان حضور دی کہ آپ بہت سونے سن،
اس شان دا بلا دنیا کوئی رب بھی زمین تے انکاری ہویا ہے؟ انکاری کوئی نہیں۔ اسی تے یار مسلمان کلمہ گوا، اسی بلا کیویں آ سکتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ ساری مخلوق تو سونے نہیں؟ تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ نبی جو ہے، رسول جو ہے، مرشد جو ہے، بھلا مرشدی شان کون بیٹھا؟ حتیٰ کہ میرے علم مکے کوئی کافر بھی ہو جانی سی جنہیں کیا ہوئے کہ محمد سونا نہیں، میرا بیٹا سونا ہے، کوئی کافر نہیں سی۔ کافر بھی آندے سن کہ محمد جیا سونا کوئی نہیں، سونے ہی۔ یہ مطلب ہے سونے ہون دے اتے اختلاف کوئی نہیں۔ اے جھگڑا ہی نہیں سی مکے کہ آپ کافر آندے سن نہیں فلانا سونا ہے تے مسلمان کہندے سن محمد مصطفیٰ سونا ہے، اس تے رولا سی، یہ رولا ہی نہیں سی۔ یا اس بات تے پھر رولا ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام دے منن والے صحابہ کہندے ہونے کہ حلیمہ جدو لین واسطے بچے دائیاں آئیاں سن تے آنے حلیمہ دی جڑی ڈاچی وہ ٹردی نہ آئی تے جانے رکدی نہ آئی تے کافر مندے نہ ہے کہ نہیں یہ گاپ پہ جھوٹ ہے، اسی کوئی نہ مندے، اس تے رولا پہ ہے، اے بھی رولا کوئی نہیں سی۔ حلیمہ سعدیہ دے سارے پنڈا لے آندے آئے کہ حلیمہ کیڑی برکت گھر چ لے آئی، حالانکہ مصطفیٰ تے نبوت تے مقام تے سرفراز ہوئے 40 سال بعد، لیکن بنی سعد اس پورے پنڈ، اس پوری بستی جتے حلیمہ سعدیہ ہے سن، جتے مصطفیٰ نو لے کے گھیا، وہ پنڈ وہ جگہ اللہ دی رحمت نال میں اپنی اکھاں نال ویکھی، اس پنڈ اس بستی جتے محبوب سیدہ حلیمہ دے پاس رہنے، وہ جگہ وہ آثار آج بھی موجود نہ، کوئی پورے قبیلے ایسا شخص نہیں سی جیڑا کہندہ ہوئے کہ نہیں یہ ڈاشی علی بات غلط ہے، سارے ہی کہندے سن کہ حلیمہ اے برکت والا کتھوں لے آئی ہے، جدو دائے توڑے گھارے رحمت دے فریر بلند ہو رہا ہے، ایسے دے رولا ہی نہیں سی۔ یا جھگڑا اس بات تے سی کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ دے حضور دیاں زلفاں بڑیاں سونیاں تے وہ منکر سن، ایدہ بھی کوئی رولا نہیں، زلفاں دا تے رولا ہی نہیں۔ ہون ایک طبقہ زلفاں دا حسن انج بیان کرتا ہے، شاید سمجھے کہ وہابی اہل حدیث منکر نے باعث دے زلفاں دے خسرت ان دیوارے ہوندہ ہے بہت کالیاں زلفاں والے انہیں خوبصبہ اسی کوئی زلفاں دے انکاری ہیں، جڑا انکاری ہے بھلا وہ مسلمان ہے، زلفاں دے ایسا جبہ پاک بھی ایسی، کملی پاک بھی ایسی، کالی کملی والا، اور ساری رات دسو با کملی کالی کملی والا، کالی کملی والا، کالی کملی والا، کالی کملی والا، یہ ساری رات امت نو کی دسیا ہے کہ حضور دی کملی دا رنگ کیڑا ہے، توجہ ساری رات جو مولوی لگا رہا با کالی کملی والے، سویرے دسیوں نے با دسو با رات توڑا مولوی آئے کی دس گیا حضور دی جڑی کملی وہ دا رنگ دس گیا، وہ دا رنگ کالا سے، بڑی شان بیان ہوئی، بڑا مقام بیان ہوئے، وہ کملی کالی تے ہے سے انکار ہی کوئی نہیں، رولا دیتا جیسی کبھی نہیں چٹی سی، تو دوجہ فرقہ کبھی نہیں کالی سی، تیسرا اٹھے نہیں نیلی سی، تے پنجواں کبھی چوتھا کبھی نہیں وہ ساوی سی، تے پنجواں کبھی وہ پیلی سی، پھر تے رولا سمجھ آندہ ہے نہیں بس دلیلہ دیو، رولا پاؤ، نعرے مارو، جھگڑا پاؤ، انتشار پھیلاؤ کہ نہیں اے وہابی غلط آندے چٹھی کوئی نہیں کالی آئی، پھر تے مسئلہ کو سمجھ آندہ ہے یہ تو سارے ہی آندے کہ حضور دی کملی، پھر رولا کہا دا پھر اس رنگ نو دسن دی، اس رنگ تے اصرار کرن دی،
اور یہ دے آ کے کہنی وہ میں شان حضور دی بیان کرن دی حد کر چھوڑی ہو کالی کملی تے ہے لیکن کالی کملی والا وہ لے کے کی آیا کوئی دسے ہی ساری قوم نو آئیے غور نہ سنیے توجہ فرمائیے تھوڑے جے گلاں کڑویاں تے ہو سن لیکن سننیاں تو تان جی تو کدہ چھوڑیا تھا ایڈا کچا مولوی میں بھی نہیں تے بیانہ بھی میں کو نہیں لیا پوچھ لو بیانہ کوئی ہویا اپنا بیانہ بھی کو نہیں ہویا بس میں گھنٹہ پورا کریں گا تو کوئی شاید نہ بنی نہ میں بیانہ لے ہویا ہے تو نہ میرے یہ امید ہوں دی میں بعد کوئی شاید نہ بنی لپ جاوے تے حاضر من فضل ربی نہ لپے تے انا للہ و انا الیہ راجعون لیکن تو سا پیر سدھے کر کے بیٹھا ہو اگم وہابیاں نہ بیٹھو انج بابو جی میں مسلمان باندھ ہے اے وہابی علی جی ٹور ہے نا وہ لتا آگاں انج کر کے بیٹھنا سدھے ہو کے بیٹھو جی میں بیٹھنا ہوں تسی بزرگ ہو تسی بیٹھے رہو بائی میرے اتنے بھی رکھ رکھو تے خیر ہاں توجہ نہ جا کیوں شیار نبی علیہ السلام دا اختلاف کفار مکہ نال شروع کتوں ہے اور صحابہ کرام نو ویندے سن تے سوچ دے سن صدیق عمر عثمان علی سارے ہاشمی قریشی عثمان بن اموی باقی سارے قریشی تے حیثیت غلام دیئے مصطفیٰ دے سامنے تے جے کلمہ پڑھیا تے سانوی انجی ہونا پڑھنا تے چودراٹ تے پگڑی تے سرداری او کتھے گئی رولا بس ایسے جو صحابہ لگ دے سن تے کہہ دے سن آمنو کما من الناس اور ایمان لے آؤ ان جو محمد صحابہ ایمان لے آئے انو منو کما آمن الصفا اسی این ایمان لے آوی جو بے وقوف ہو گئے نوسبل صحابہ نے کی آندے آئے بے وقوف ایسے ان گالتے غور کرو بے وقوف کیوں آندے ایک بندہ جے سیانا ہوئے سمجھدار ہوئے پائیں ٹائم پڑے نماز نہا کے دھو کے صاف ستھرا روے اپنے بچے ہون معاملات ہون بیوی ہوئے کام کرے کاروبار کرے تجارت کرے صبر کرے اچھا بولے گفتگو اچھی سلیقہ والا ہوئے سیانا ہوئے عقل والا ہوئے پورے دماغ والا ہوئے سارے کام جاندہ ہوئے کردہ ہوئے بڑے دا ادب کرے ماں دا احترام کرے باپ دی خدمت کرے گوانڈی آوانڈی دے کسے دا حق نہ کھائے اس نو تو اڈے بینڈج کملہ آندے تو اڈے بینڈج اس نو بے وقوف آندے صحابہ کرام دی سیرت جی نقصی کوئی نہیں تھی بے وقوف کیوں آندے سن آخر کافر بھی تے بے وقوف پاگل انج نہیں سن نا کیوں آندے سن اسی انجو جائیے جو اے بے وقوف ہو گئے اے بے وقوف دی تفسیر سمجھنی ہوئے تے جو میں سمجھ آئیے میں تو ہن سمجھانا میں اعلان کرا تقریر اعلان کرا بات توڑی مسجد ماشاءاللہ بس چھوٹی انہوں وڈیاں کرنے گرانے دوبارہ بنانے تے پیسہ دیو فنڈ دیو تے دیو گے قسم چوالو منگدہ نہیں ویسے گل کر رہے پوچھ رہے بولو تے صحیح اللہ تے بندے ہو مثال دیتی ہے تو سمجھا وہ مولوی شروع جی چندے تے ہو گیا چندہ منگے بھی تے 1:30 بجے منگ سا میں پاگل ہوں بہنے شروع کر دیا منگنا کوئی گل سنا کے منگ سا توجہ میرے یار رکھو چھے میں اعلان کرا تو آڈی اس مسجد دے فانڈ لئی دیو گے دینا کوئی نہیں 10 صوبہ دیو گے نا انشاءاللہ حوصلہ کرو انشاءاللہ نہیں لیندہ حوصلہ کرو جرت نہ کہو کہ بھئی انشاءاللہ دیا گے پریشان نہ ہو تے تو ہڈے چو ایک بندہ اٹھ پاوے اول تے ہونا کو نہیں تو ہڈے چینج دا لیکن ایک بندہ اٹھ پاوے کبھے با یار انہا لمبا سفر کر کے آیا ہے تے آیا بھی آخری باری پھر شاید نہیں آنا بھی آیا نہیں تے چندہ نے مگیا تے مگیا بھی ساڑی اپنی مسجد لئیے تے دے دئیے یار وہ گھر جاوے وہ جا کے اپنی ٹرالی ٹرک منگائے گھر دا سارا سامان وچ سٹے بسترے چرپائیاں توے ڈنر سیٹ واٹر سیٹ ٹی سیٹ جو کچھ سوئی تک گھر پہ ہے
بیوی بھی ہوئے، بچے بھی ہون، والدین بھی ہون، سارا قبیلہ ہوئے، سارا سامان سٹے ٹرک کے، گواڑیاں بھی تے جاگنا ہے نا، گواڑ کی ہو رہا ہے، سارا سامان ٹرک کے، خیر انہوں نے کوئی مسئلہ بن گیا، وہ پوچھن بخیر ہے کی ہویا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہویا، مسجد مولوی آیا ہے، انہیں چندہ مانگیا تے میں سارا کچھ لے کے جا رہا، انہیں کہا سارا کچھ، انہیں کہا بالکل سارا کچھ، انہیں گواڑی پتہ کی آکھنا تھوڑا رشتہ دار ہوئے، کوئی اسا کہا بالکل اس حال بندہ 12:30 دی ملاقات ہوئی، بالکل نارمل سی، 12:30 بجے ساڑی دی ملاقات ہوئی ہے، بندہ بالکل ٹھیک سی، نارمل سی، انہوں 1:45 بجے کو جو ہے بجے تو چندہ ہی دینا ہے، 2000 5000 10,000 50,000 سمجھ ہوندی ہے، گھر دا سارا سامان لگتا ہے پاگل ہو گیا، بے وقوف ہو گیا، بیوی نہیں، بچے نہیں، اولاد نہیں، گھر کتے سوئیں گا، رہیں گا کتے، آج بھی انہوں زمانہ بے وقوف آوے آکھے تو ذرا پچھا چلو جدو صدیق لے کے ٹریا ہوئے گا گھر دا سارا سامان، گھر دا سامان اسی انج ہو جائیے جوے اے بے وقوف ہو گئے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے پتا سی کہ اسلام قبول کرن تو بعد اتباع کرنی اور اتباع اپنی مرضی ہو سکتی نہیں ہو سکتی، اے گل سی، اے وجہ سی جس وجہ تو کلمہ نہیں سی پڑھ دے، اس کھرے لوگ سن، میں کہنا کافر ہے سن لیکن کھرے سن، کیوں؟ انہوں 2 نمبری نہیں کی تھی، کلمہ پڑھنے جیڑی گل منی گے جیڑا نہ منی گے ویکھی جائے گا، کلمہ تے پڑھیے، اسلام ہی داخل تے ہوئیے، وہ تو روی وچوں دے معاملات اپنے، اسلام خوشی ویچ زبردستی خوشی چوڑ جانا، غمی چاہ جائے گا، چھوڑو نہیں، کیسے لوگ نے، ایک بندہ جوان ہے آ گیا نبی علیہ السلام کی خدمت، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنا چاہنا، مسلمان ہونا چاہنا، لیکن شرط ماداس یا رسول اللہ زنا دی عادت ہے، اسلام قبول کرن تو بعد زنا دی دیو اجازت تے کلمہ پڑھ لی تیار، میں کہنا یار اس دی بات اپنی جگہ لیکن کھرا پانتے ہے نا، 2 نمبری نہیں کی تھی کہ چلو سارا کچھ ہوندہ رہے گا کلمہ تے پڑھو، کہلے یا رسول اللہ زنا دے گناہ دی اجازت دے دیو کلمہ پڑھ لا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا جا میرے نیڑے ہو کے بہ گیا، نبی پاک نے زنا عورت نہ جدو تو کریں گا، بھلا تو کدے سوچا ہے کہ اے زنا تیری ماں نال بہن بیٹی بھتیجی بھانجی ہمشیرہ بیوی انہاں نال کوئی کرے تے تیری غیرت تیرا ذہن دماغ گوارا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں، بھلا میں کیوں برداشت کرنا؟ فرمایا جیدے نال تو بدکاری کریں گا کسی دی ماں نہیں ہوئے گی، بہن بیٹی بھتیجی بھانجی پھپھو خالہ نہیں ہوئے گی، یا رسول اللہ سمجھ آ گئی ہے، کلمہ پڑھا دو تے نال دعا کر دو اللہ میرے دل نو پاک کر دے، کھرے لوگ کلمہ سوچ کے پڑھی ہے، اصل ہی پڑھے ہے بغیر سوچے سمجھے، منی ویکھی جائے گی، پڑھو تو صحیح نہ پھر ویکھی جائے گی، اے ویکھو ہجی تک ویکھی جا رہی۔ ایک عورت نبی علیہ السلام دیکھو آئیے، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا، کلمہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا پہلے اسلام نو پڑھ، اسلام نو سمجھ، پھر ادھتے غور کر، بارہ چک سکنی، پابندی سہ سکنی اسلام دی، پھر کلمہ پڑھ۔ یا رسول اللہ کی کرنا پینا ہے؟ فرمایا کلمہ شہادت پڑھن تو بعد شرک نہیں کر۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ نہیں کریں۔ فرمایا نماز زکوٰۃ روزہ حج یا رسول اللہ کریں گی؟ فرمایا کسی مسلمان خاتون تے عورت تے بہتان نہیں بننا، یا رسول اللہ نہیں بننا گی۔ فرمایا کوئی مر جائے نا کتنا بھی قریبی کیوں نہ وین کو نہیں پانے، بس ہون عورت دے پیریں تو زمین نکل گئی، کہیں یا رسول اللہ میرے جاتا وین پورے پنڈ چ پاندہ ہی کوئی نہیں، تے میں تے مشہور ہاں، اے دے وچ میں پی ایچ ڈی ہے پورا، میرے جا وین پورے پنڈ چ کو نہیں پاندہ، میں تے مشہور ہاں۔
کوئی مرے تے میں سپیشل بلایا جاندہ ہے با آپ بھی رو تے سانو ہی روا تے اے تے میرے کو کام نہیں ہو سکتا. وہ مشہور ہے نا ایک ہے تے میں لگتا لطیف ہے. کوئی با خطیب پشاور کیا ہی نا پٹھانا دے علاقے کوئی بیٹھا ہوئے تو ناراض نہ ہو. انہاں کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جڑیا ہے نا انہوں نے پانی بند ہو گیا. پٹھانا کچھ بھی نہیں وکی ہویا جب بند ہو گیا تھا. اور سا کہا امام حسین رضی اللہ کھانا پینا پانی بند ہو گیا. کوئی گل نہیں ٹھیک ہے نارمل معاملہ ہے ہوندہ ہی رہندا. اور سا کہا بھرنا شنہ تے بندہ کوئی نہیں. کئی خطیبان عادت ہوندی ہے وہ روے نہ تے تقریر نہیں ہوندی. وہ انجنہ روان تو آپ انہاں کوئی نہ کوئی رمال مرچہ مائی ہوندی آن وہ اکھاں تے پا کے آپ رون لگ پہنے چلو ساڑھے بے کے کوئی رون لگ پوے. جو سمجھا با کوئی نہیں رویا. اور سا کہا امام حسین جدو گئے ہے نا کربلا انہوں دی نسوار بھی بند ہو گئی. پورا پٹھانا دی رون دی ویکھو پھر پورا پٹھان روون بھیڑا مظلوم امام مجید دی نسوار بھی بند ہو گئی. ہر بندن اپنی کھچ پہندی ہے نا جیڑی عادت ہوئے جیڑی بری عادت موجود. حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان تینا گندیاں چیزاں تو پاکیزہ لوگ سن متحر لوگ سن. ہوکے سگریٹ تو ہنہ چیزاں تو گند تو غلاظت تو آل رسول دے تے چیزاں قریب بھی نہیں کیا. لیکن فطرت انسان دی جو سو عورت دی عادت وال گل چھڑی کہنے یا رسول اللہ اے نہیں جو ہو سکتا. فرمایا پھر کلمہ پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں جے محمدی بات نہیں مننی تھی. آندھی یا رسول اللہ پھر تھوڑی جی گنجائش کٹ دے ہو. فرمایا دس جیڑی فلاں عورت ہے وہ میری سہیلی ہے تو جدو میرا بھرا مرے آئی نا اس پیچھے رومن آئی ہے تو ایڈی روئی آئی ایڈی روئی ہے. حج بھی ساڑی برادری چھے با انج روئی انج اور کو نہیں رویا. تو میرا بھی دل کردہ با اللہ کرے کوئی ادا مرے تو میں بھی وہ اتھار کرز لامنا تو رومنا. ادا کوئی مار گیا تو میں رومنا تو جو ادا نہ مرے تو پارا پینڈی مارا جاوے تو اپن کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے یار آپ نے فرمایا ادا بھی کوئی مار جائے تو نہیں رونا وین نہیں پانے. من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ گربان جڑا پھاڑے رخسار پیٹے اور جہلیت طرح وین کٹھے ادا محمد نال تعلق ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگی یا رسول اللہ تو تھوڑی دیر بعد انتظار کر سکتے ہو. فرمایا میں ہونے آئی کہ جو عورت اٹھی نا مجلس حضور دی محفل چو دوڑی دوڑی تیزی تیزی نا جا سے علی دے گھر پہنچی دروازہ کھڑگا وہ باہر آئی. اور نے کہا گال سنو میں ہون لگیا مسلمان تے نبی پانے وینا تو کر چھوڑے ہے منہا تے ہون گال سن لے جے تیرا کوئی کل مر گیا تے میں وین کو نہیں پانا تے جے تو اپنا قرض لہاونا ہے اسی آج ہی آدھر تو جیندین روال ہے مرینو روال ہے. لیکن کلمہ پڑھن تو بات ایک کام نہیں ہو سکتا. کیوں؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور نبی علیہ السلام دی مخالفت نافرمانی نو معمولی بھی نہ سمجھا جائے. یہ معمولی مسئلہ بھی نہیں وکی ہو جاڑا مولت دیتی رکھے تے وہ دی مرضی ہے. تو جے پکڑ لوے نا سننا حدیث صحیح البخاری میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک اندر آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا اسی سفرتے آن تبوک دے سفرتے آن لمبا سفرے تھے اسی ریت دے ٹیلے تے آ پہنچے آن. میرے صحابہ سن لو اسمان تو خبر آئیے کہ اج رات تیز آندھی آئے گی. ہونٹ محکمہ موسمیات علیہ دس دن ادھو کوئی اینج دی خبر ہویا تے مصطفیٰ دستے سن یہ تجربے نال دستے سن مصطفیٰ اللہ دی وحی نال دستے سن. تے محکمہ موسمیات اللہ تجربہ بعد دفعہ آندن ہواواں دا روخ جدو نہ آوے نہ آدن ہواواں دا روخ ہی بدل گیا ہون اینج ٹور گئی نا ہواواں ہون کو نہیں آونا. تے نبی پا دی خبر فرمایا والنجم اذا ہوا
والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ پیغمبر دی خبر اللہ دی وہی ہوندی ہے، مخبر صادق ہوندے نے، جو فرما دینے حق فرما دینے، جو فرما دینے سچ فرما دینے، پیغمبر دی بات شبہ نہیں ہو سکنا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اجرات تیز آندھی آئے گی، تیز آندھی طوفان آئے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، فرمایا محبوب جی پھر ساڑھا کی بنے گا؟ ریت دے ٹیلیاں دے اتے خیمے لگے ہوئے نے، تے جے ہوا آ جائے طوفان آ جائے ریت نے اڑ جانا ہے، تے او دے وچ گاڑے ہوئے قلعیاں نے بھی اڑ جانا ہے، تے خیمہ رہنا کوئی نہیں، تے جڑیاں سواریاں نے گھوڑے اونٹ انہاں دی اکھاں وچ پے جانی ہے ریت اڑ کے، تے انہاں دوڑ جانا ہے کوئی کدھر نو کوئی کدھر نو، تے ساڈا کی بنے گا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما تسا ان کرنا شام ویلے خیمے دیاں رسیاں قلعیاں نال بندنیاں نے، اور کوئی خیمے دی رسی کھلی نہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کسے دی سواری کھلی ہوئی نہ ہوئے، قلعے گاڑ کے سواریاں نو ہی بند دینا ہے۔ یا رسول اللہ جے بان بھی دئیے جدو گھوڑے تے اونٹ رہے تے آواز تے شور سن کے دوڑن گے تے قلعے ریت اندر گاڑے ہوئے انہاں تے ختم ہو جانا اڑ جانا، انہاں کھچ لینا رسی سمیت قلعیانوں تے دوڑ جانا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری بات سنو، رسیانوں باندھ دینا ہے، نہ خیمے دی رسی کھلی ہوئے نہ کسے سوار دی رسی کھلی ہوئے، بند دینا۔ محبوب جی پھر کی ہوئے گا؟ فرما جی رسی خیمے دی اور سواری دی بندے ہوگے، میں محمد ضمانت دینا کچھ نہیں ہوئے گا۔ ہوا آندھی رہے طوفان آندہ رہے، نہ خیمہ پھٹے گا نہ رسی ٹوٹے گی، تے نہ کسے سوار دی رسی کھلے گی، بننا تو آڈا کام میں ضمانت محمد دیتا ہے کچھ نہیں ہوگا۔ تے اگلی بات سن لو جی یا رسول اللہ، فرمایا تو آڈے چو کوئی میرا صحابی خیمے تو باہر نہ نکلے، اندر بیٹھیا رہنا ہے، تے جے اٹھو بھی تے خیمے دے اندر رہنا ہے، خیمے تو باہر اٹھ کے کھڑا بھی نہیں ہونا تے چلنا بھی نہیں، بس بہ جانا ہے، تے خیمے دے اندر رہنا ہے تے بہ جانا ہے۔ محبوب جی پھر فرمایا جڑا بیٹھا رہے گا میں محمد ضامنہ کچھ نہیں ہوئے گا، کھڑیا نہیں ہونا۔ رات پہ گئی، طوفان آ گیا، تیز آندھی آ گئی، ہوا دے چھولے آون، خیمے دی آواز آوے، سواریاں دی آواز آن، لیکن نہ رسی کھل دی سی نہ خیمہ ٹوٹتا سی، ضامن محمد مصطفیٰ تسی جان دے ہو۔ طوفان آئے ہوئے کس ویلے تھم جاندہ ہے تو کس ویلے پھر تیز جھولا آندہ ہے۔ ایک صحابی آندہ ہے جدوں کافی دیر ہوا چل دی رہی، پھر تھمی نا تھوڑی جی، تے میں دل خیال کیتا کہ باہر نکل کے ویکھا تے صحیح خیمے رہ گئے نے، خیمے رہ گئے نے یا اڑ گئے نے، کوئی نقصان تے نہیں ہویا، ذرا باہر نکل کے ویکھا تے صحیح، باہر نکل کے ویکھا تے صحیح، کوئی خیمے دا نقصان تے نہیں ہویا۔ کیوں ویکھنا سی؟ جدو ضامن مصطفیٰ سن، نبی پاک نے جو فرمایا سی با کوئی نقصان نہیں ہوئے گا، پھر ویکھن نال او حیثیت ایمان دی تے نہیں سی نہ رہنی، ویکھا تے صحیح، کوئی خیمہ ٹوٹیا تے نہیں، پھٹیا تے نہیں، کوئی نقصان تے نہیں ہویا۔ خیمے تو باہر نکلے، جو اتاں اٹھے ویکھن واسطے، ہوا آئی چک لے پورے جسم سمیت،
اس بندے نو چکیا، اس شخص نو چکیا خیمے تو کئی میل دور جا کے سٹیا۔ سویر ہو گئی، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا میرے صحابہ جی محبوب کوئی نقصان تے نہیں ہویا؟ محبوب جی مجال کوئی رسی ٹوٹی ہوئے، ضامن محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی خبر تھی، پیغمبر نے بیان کر دی تھی، کچھ نہیں ہوا، نہ خیمے پھٹے، نہ سواریوں کا کوئی نقصان ہوا، ساری سواریاں موجود نے۔ ایک خیمے والے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھا ایک بندہ غائب ہے۔ فرمایا تو آڑے بندے نو کی ہوئے ہے؟ محبوب جی باہر اٹھ کے ویکھن لگا سی تے انہوں ہوا نے لگدا ہے چک لیا، واپس نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جنگل پھیل جاؤ، تلاش کرو اپنے اس ساتھے نو۔ صحابہ کرام پھیل گیا، دور جا کے ویکھے ایک پہاڑی دے اوپر زخمی حالت اندر پہ ہویا، اٹھا کے لے آئے۔ توجہ فرمائیے، جد تک نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ میرے صحابہ خبردار تو آڑے جو کوئی اتاں اٹھے نا۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا تو آڑے جو کوئی اتاں، تو پھر تُسی کیوں اٹھے جانے؟ تو آڑے جو کوئی ہوتا سمجھ گیا ہو، جڑا اٹھے گا وہ دی کوئی زمان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو آڑے جو کوئی ہوتا اٹھے نا، جڑا اٹھے ہے اوہنو ہوا نے اڑایا ہے، اور ہوا نے اڑا کے جا کے دور چھٹیا زخمی حالت اندر، اس نو نقصان کیوں پہنچے ہے؟ فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ نبی علیہ السلام دی شان مقام دی حیثیت توجہ فرمانا، آپ دی حدیث دی، آپ دے فرمان دی، آپ دی بات دی وہی حیثیت ہے جو اللہ دے قرآن دی حیثیت توجہ فرمانا۔ حدیث اسی طرح ہی ہے جس طرح جب تک تمہارا دل صاف نہیں نہ ہونا، حدیث دا مقام ہوئی ہے جو مقام، حدیث دا وہی مقام ہے جو مقام، قرآن بھی دلیل اول، حدیث بھی دلیل اول۔ مسئلہ قرآن چوے کو، مسئلہ مصطفیٰ دی حدیث چوے کو، قرآن دے وچ آ جائے تاویں حق کے، جے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی اندر بھی آ جائے تاویں حق کے، کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن بھی اللہ والو نازل ہویا ہے، اور میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی اللہ والو نازل ہوئی ہے۔ بعض لوگ کہتا ذہنوں دا مسئلہ قرآن ہے یا نہیں ہے، مطالبہ ہی گناہ ہے، مطالبہ کرنا ہی جائز نہیں کہ مسئلہ قرآن اندر ہے یا نہیں۔ ہر مومن سوال کرنا چاہیے ہے یہ مسئلہ قرآن ہے یا حدیث اندر ہے، مسئلہ قرآن اندر ہوئے حدیث اندر ہوئے، قرآن آ جائے تاوی دین ہے تے حدیث اندر آ جائے تے تاوی دین ہے۔ یا انج پوچھو کسی عالم کو سوال کرو، مسئلہ پوچھو، عالم تو انو مسئلہ سنن تو بعد جواب حدیث دے وچوں دے دے وے۔ حدیث سن کے بھی دل اویں ٹھنڈا ہونا چاہیے ہے جے میں قرآن سن کے دل ٹھنڈا ہونا ہے۔ جڑا حدیث سن کے دل ٹھنڈا نہ ہوئے، حدیث تو بعد قرآن دا مطالبہ کرے کہ حدیث دے اندر تے ہے لیکن قرآن اندر ہے یا نہیں، سنت دے اندر تے ہے قرآن اندر ہے یا نہیں، سمجھو بندہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اے دا حدیث سن کے دل ٹھنڈا کیوں نہیں ہویا؟ مومن کون ہوندا ہے؟ قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مومن قرآن پاک سن لے تاوی دا دل سکون پہنچ دے، حدیث مصطفیٰ سن لے تاوی او دے دل نو سکون پہنچ دے۔ جیڑا رسول اللہ دی گل من لوے میں سمجھو نے اللہ دی گل من لئی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ۔ جنہیں محمد مصطفیٰ دی گل من لئی نے اللہ دی گل نو من لیا ہے۔ جنہیں مصطفیٰ دی اطاعت کر لئی ہوئے میں سمجھے اس نے اللہ دی اطاعت کر لئی ہے۔ کیوں؟ اللہ دی ذات تے نبی دی ذات ہے کہ نہیں، لیکن اللہ دی بات تے نبی دی بات ہے
کے قرآن دے بارے قرآن نے فرما لا ریب فیہ، اس قرآن کوئی شک نہیں، اور حدیث دے بارے قرآن نے فرمایا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اے زمان لوگوں سن لو میرا محمد وہ تک بولتا ہی نہیں جب تک آسمان تو وہی نہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص نے فرمایا سی اے عبداللہ بن عمر بن عاص جی یا رسول اللہ میں جو کہندا جاواں لکھدا رہے، جو میں کہی جاواں وہ لکھ۔ یا رسول اللہ مینوں بعد لوگوں نے سمجھایا کہ ہر گل حدیث ہے، ہر گل دین نہیں ہوندی، ہر گل پیغمبر دی لکھنی نہیں چاہیے، پوچھ لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جو میں فرماواں لکھ لے، اس واسطے کہ مینوں ذات دی قسم ہے جدی آتش محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے میری زبان تو سوائے حق دے کچھ نکلدا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام دی زبان دے وچوں سوائے حق دے کچھ نکلدا ہی نہیں۔ اس حیثیت نو جانو، اس حیثیت نو پہچانو، جے پہچان گئے ہو کہ مصطفیٰ سونے نے آپ دی حدیث دی حیثیت نال آپ نو پہچانو، اے پہچان گئے ہو کہ مصطفیٰ دی کملی دا رنگ کالا ہے، اے جان گئے ہو کہ زلفاں بڑیاں خوبصورت نے، زلفاں نکری ہوئیاں بڑیاں پیاریاں نے، نالین پاک پیار نے، جبہ پاک موجنا بڑا پیار ہے، اے ساری چیزاں حق نے، سچ نے، ٹھیک نے، انہاں دا کوئی مسلمان انکاری نہیں۔ اس حیثیت نہ مان لو کہ قیامت والے دن اللہ محبت اس نال ہی کرے گا جڑا مصطفیٰ دی اتباع کرتا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا محمد فرق بین الناس، اللہ قیامت والے دن فرق ہی میری ذات دی بنیاد تے کرے گا، جدا میرے نال تعلق اتباع پیروی والا نہیں ہوئے گا وہ جہنم دے اندر جائے گا، اور جدا میرے نال تعلق ہوئے گا وہ جنت تے جائے گا۔ قیامت والے دن فیصلہ ہی ہوئے گا تے میرے محمدی ذات دی بنیاد تے ہوئے گا، فیصلہ ہی نبی علیہ السلام دی ذات تے ہونا ہے۔ کس طرح نبی علیہ السلام دی مراد نو بات نو مننے توجہ فرمانا، ایک حدیث والے اشارہ کرنا، بات نو آگے بڑھانا۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صاحب غزوہ حنین وال جا رہے نے، مکہ مکرمہ فتح کیتا ہے، حنین وال جا رہے نے، راستے اندر رات دا وقت ہو گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تے خیمے لگا دو، خیمے لگا دیتے گئے، فرمایا میرے صحابہ ہو جنا حنین والے لوگ نے، انہاں دا ایک قبیلہ ہے بنو حوازن، اس قبیلہ بڑا جنگجو ہے، منو خطرہ ہے، انہوں نے پتہ چل گیا، اطلاع ہوگی کہ محمد مصطفیٰ حنین وال بڑھتے آ رہے ہیں، مکہ فتح کرن تو بعد انہاں دے جنگجو ساڑھے مقابلے اندر کتے کھڑے نہ ہو جان تے رات تو رات حملہ آور نہ ہو جان۔ کوئی تو آڑے وچ ایسا صحابی ہوئے جڑا رات نو جا کے اس پہاڑی ہوتے چڑھ کے پیرا دے وے، پہاڑی ہوتے چڑھ جائے جا کے پیرا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جڑا تو آڑے جو قربانی دے وے، اپنا ہی سارا اپنی جان خطرے پائے اور جا کے پیرا تے کھڑا ہو جائے۔ سیدنا ابو مرثد توجہ فرمانا رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ پیرے تے جان واسطے میں تیار ہوں۔ فرما جا ابو مرثد سواری لیا، وہ اپنا گھوڑا لے آئے، آپ نے وہ کیا فرما تیرا گھوڑا بڑا عمدہ پلے ہویا پوسے ہویا ہے، اچھا طاقتور، اس گھوڑے تے چڑھ جا، توجہ کرنا نبی پاک فرماتے اس گھوڑے ہوتے چڑھ جا، اس سواری تے سوار ہو جا۔ پھر غور کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو مرثد اس طرح کر، اس گھوڑے ہوتے سوار ہو جا۔ آپ نے کی فرمایا اس گھوڑے ہوتے سوار ہو جاتے جا کے پیرا دے۔ ابو مرثد رضی اللہ عنہ گھوڑے تے سوار ہو گئے تے پہاڑیوں تے چڑھ گئے، پیرے تے کھڑے ہو گئے، رات نو تھکاوٹ جی محسوس ہے، گھوڑے تے چڑھیا بندہ آخر تھک ہی جاندے، پھر سفر بھی نہ کرنا ہوئے، اس طرح گھوڑا پھر رہا ہوتا ہے، یہ بھی چڑھے ہوئے نے۔ خیال آیا کہ اس پاس ویکھنا مقصود ہے، جس واسطے نبی پاک نے بھیجے ہے وہ علت وہ سبب وہ وجہ گھوڑے تے چڑھیاں بھی پوری ہو سکتی ہے تے جے اتر جاواں کیونکہ میں اونچی جگہ تے پہاڑ اتے وہاں وہ وجہ یعنی دوسرے دشمن والا خیال رکھنا ہے وہ تے رکھیا جا سکتا ہے، لہذا تھوڑی دیر واسطے گھوڑے تو اتر جاواں تاکہ تھوڑا جے آرام بھی ہو جائے گا، سستا بھی لواں گا۔ جدو گھوڑے تو اترن لگے خیال آیا ابو مرثد، نبی پاک نے فرما دی گھوڑے تے چڑھ جا، اترن دا ذکر حدیث کوئی نہیں کتے نافرمانی نہ ہو جائے۔ اینو اتباع کیا جاندہ ہے، اینو اطاعت کیا جاندہ ہے، حدیث جیستے ہیں کہ گھوڑے ہوتے سوار ہو جا، اترن دا ذکر حدیث اسے نبی پانی کی فرماسی بیٹھے رہنا ہے تو ہاڑے چوتا کھڑا کوئی نہ ہوئے، اٹھے کوئی نہ، جڑا اٹھے ہے انہوں کس نے چکے ہوا نے،
دور جا کے سٹیا زخمی ہویا ہے. نبی پاک نے فرمایا اٹھنا نہیں تیو. نبی پاک نے فرمایا اتا نہیں اٹھنا تیو. اٹھے پکڑ آئی ہے, گرفت ہوئی ہے. دسو کتنی اہم سنت ہے. نبی پاک نے فرمایا تواڈے جو کوئی بندہ اتا اٹھے نا. کتنی اہم سنت ہے. کیڑی چیز ہے اس دی اندر اتباع والی. آپ نے فرمایا اٹھے کوئی نہ. اٹھ گیا ہے, آپ نے فرمایا جی اٹھے نا. جی میں سمجھ نہیں آئی تے میں ذرا آسان لفظ اندر سمجھانا. آپ نے فرمایا داڑھی نو معاف کر دو. داڑھی نو کٹواؤ نہ, منڈواؤ نہ, اس نو کی کر دو. اچھی بولو, کیوں ناراض ہوندے ہو؟ آپ نے کی فرمایا داڑھی نو. فرمایا تواڈے جو کوئی اتا اٹھے نا, داڑھی نو حکم دینا معاف کر دو, کٹواؤ نہ, منڈواؤ نہ. مشرک تے مجوسی یہود و نصارہ ایک کام کر دینے, تسی یہ کام تراتی تواڈے جو کوئی بندہ اتا اٹھے نا. ہن تواڈے کول میں فیصلہ لینا ہے, اے حکم سخت ہے یا داڑھی والا حکم سخت ہے؟ تواڈے جو کوئی اتا نہ اٹھے, داڑھی نو معاف کر دو, چھوڑ دو, لٹکاؤ, بڑھاؤ, اس نو مڈوانا نہیں. یہود و نصارہ یہ کام کرتے ہیں, تم نے نہیں کرنا. مشرکین مجوسی یہ کرتے ہیں, تم نے نہیں کرنا. یہ پیغمبر فرما رہے ہیں یہ سخت ہے یا اتا اٹھنا نہیں یہ سخت ہے؟ توجہ ہے ماشاء. نبی پاک نے فرمایا داڑھی معاف کر دو. ادھر آپ نے فرمایا تواڈے جو کوئی بندہ اٹھے اپنی جگہ تے بیٹھیا رہنا ہے. تے اس صحابی کو خطا ہو گئی, اٹھ پہ تے گرفت آ گئی. تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا داڑھی منڈوانی نہیں, کٹوانی نہیں, ترچھوانی نہیں. تے تسی الٹ کر دے ہو, جو مصطفیٰ نے روکیا وہ کر دے ہو. تے پھر امید رکھ دے ہو کہ اللہ رحمت کرے تے گرفت بھی نہ آئے. ادھر صحابی, ادھر تسی ہو. ادھر پیغمبر دا ساتھی ہے, ادھر تسی ہو. ایک اوے جنہیں نبی پاک دا چہرہ ویکھیا ہویا ہے, اس نو ہوا نے چک لیا ہے, کیونکہ نبی پاک نے اٹھن تو منع کیتا سی. تسی آندھے مولوی جی دم کرو, ساڑھے گھر کی ہو گیا ہے. کوئی آندھا دم کرو, کوئی آندھا گھر دعا کرو, کوئی آندھا برکت دی دعا کرو, کوئی آندھا رحمت دی دعا کرو, کوئی آندھا اولاد دی دعا کرو, کوئی او مختلف دعاواں کروا. دعاواں کے میں گھر آون جے رحمت گھر اندر تو ہی داخل نہ ہون دے. مخالفت ناراض تو نہیں ہو رہا تواڈے نال میں نہیں ہے, میں اپنے سرگود والوں کی گل کر رہا. تواڈی تو ماشاءاللہ داڑھی کٹوان والا ہے ہی کوئی نہیں. ہے بھی کوئی تواڈی داڑھی کٹان والا بندہ؟ بول دے نو, یا پھر میری نظر کمزور ہونی. چلو, نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے جو کوئی اتا اٹھے نا, تے نبی پاک نے فرمایا داڑھی تواڈے جو کوئی کٹوائے نا. جڑا اٹھ پہ ہے صحابی سی, پھر بھی گرفت تو نہیں بچ گیا. تسی کیوں امید رکھ دے ہو کہ مخالفت بھی کرو تے عذاب نہ آوے, مخالفت بھی کرو تے گرفت نہ آئے. جس بندے نو نبی پاک دا چہرہ ہی پسند نہیں, نعوذ باللہ, آپ دا چہرہ جنہوں پسند ہوئے, جڑا چہرہ پیارا ہوئے, محبوب پسند ہوئے, بندہ انج دا چہرہ بنان دی کوشش کرنا ہے. کوئی ہے تواڈے چ جڑا بنا لوے چہرہ, داڑھی رکھ لوے؟ تو میں وہ واسطے 1:30 بجے ہو گیا, دعا کر دیں اللہ وہ دی ہر نیک چاہت تمنا پوری فرما دے. اللہ اس دے گناہ معاف کر دے, غلطیاں معاف فرما دے, اس نے اللہ ہر رحمت عطا فرما دے. کیڑا ایک بندہ تواڈے پورے اجتماع, ایک بندہ دے دو پھر تقریر شروع کر دینا, نہیں دیتے دعا کر دینا. ایک بندہ ایسا جڑا داڑھی رکھ لے, آج تو بعد کٹوانا ماشاءاللہ منڈوانا. اللہ نے ویسے دیتا بندہ چون کے, ایک تے ہونا ہے نا. تسی ہو ماشاءاللہ, آج تو بعد نہیں کٹوانی. یہ تے نبی پاک دی امانت ہے, یہ داڑھی نبی پاک دی. بولو
امانت کول بھی امانت ہے تو آن سمجھ کو نہیں. یہ داڑھی نبی پاک دی امت کول اچھی بولو دے داڑھی پیغمبر دی امانت کول تو نجے بھی کوئی نہیں سمجھ آئے. یہ تے امانت کول امانت ہے تے امانت دے اندر خیانت جائز نہیں. جب اس جوان نے وعدہ کیتا ہے ایمیں کوئی امانت ایسا پورے مجمع امانت ہوئے داڑھی آج تو بعد نہ کٹوائے منڈوائے امانت کیڑا ہے تو آنے تو سی آپ ہی ہو. 3 بندے اور دے ہو تو 5 تن پاک پورے ہو جاؤں آئے تھے کام ہو جانے ایک ہاں جی 4 ہو گئے 5واں کھیڑا ہے. ایک 5ویں بزرگ بیٹھے انہوں نے میں آپ کہنا 5 ہو گئے. تراویاں رمضان کنیاں پڑھنیاں واترہ اور پورے کرو. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تیرا وعدہ ہے جڑا تے نبی دی اتباع کرے تو محبت کرنا ہے. اللہ تیرا وعدہ ہے جڑا تے نبی دی گل من لوے تو اس ویلے ادھر محبت کرنا ہے. اللہ انہاں 5 جواناں نے تیرے نبی دی سنت نو من لیا ہے اور عمل کرن دا وعدہ کر لے. اللہ تو نہ تے راضی ہو جا جویں تیرا وعدہ ہے اور یقین اس پورے اجتماع نو جڑا تو وعدہ کریں اپنے وعدے دی مخالفت بھی نہیں کردا. میرے اللہ انہاں جوانوں تے اپنی رحمت فرما دے. اللہ نے گناہ معاف کر دے غلطیاں معاف کر دے. اللہ نے دنیا بھی درجات بلند کر دے آخرت اندر بھی درجات بلند کر دے. اور اے اللہ تو سارے اجتماع دے ساری دنیا اندر جتنے انسان نے انہاں دے دل تیرے انگلیاں دے درمیان نے ادھر پھیر دے میں ادھر پھیر دے میں تیری مرضی. اللہ اس اجتماع اندر ایک ایسا بزرگ دے دے جدہ دل داڑھی طرف پھیر دے. آمین کہہ لو. اللہ اس پورے اجتماع ایک بزرگ ہور دے دے جیدہ دل تو داڑھی طرف پھیر دے. اللہ اس نو داڑھی رکھن توفیق عطا فرما دے. ایک بزرگ ایسا جڑے میرے سے کوئی ذہن گھوم رہا ہے کہ انہوں نے میں کہنا داڑھی رکھ لو تسی پوچھ دے ہو کیڑے تسی بوجھ سکتے ہو جڑا بوجھ لوے اس نو انعام ملے. بوجھو پھر شاو جانو تو بوجھو توجہ ہے ماشاء. فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سیدنا ابو مرسد فرماتے ہیں میں گھوڑے ہوتے چڑھے ہویا سا ایمیں خیال آیا اتر جاواں پھر خیال آیا کہ نبی پاک نے فرمایا سوار ہو جا. اتراندہ ذکر حدیث اندر نہیں کہ تے نافرمانی نہ ہو جائے رات دا اندھیرا ہے تے جنگل ہے. کس بات دا ڈر لگدا ہے کہ تے نافرمانی نہ ہو جائے. اللہ سے ویکھن والا بھی کوئی نہیں اندھیرا ہے جنگل ہے لیکن نہیں مخالفت کر دے کس دی مصطفیٰ دی حدیث دی ایویں اتراں گا کہ تے نافرمانی نہ ہو جائے. حالانکہ جس مقصد لئی گئے نے وہ مقصد اتر کے بھی پورا ہو سکتا ہے لیکن حدیث جو لب رہنے کہ اتران دا ذکر حدیث اندر. تسی کیوں کہچی مران دے ہو تسی دسو اب تسی دسو میں تو اٹھے نال ہوں نہیں تو اٹھے تو پچھ ادو نہ ویکھو میں تو اٹھے نال ہجے تو سمجھ نہیں میں کہنا نال 2 اینکالے بزرگاں درمیان جڑا بیٹھا میں او دے نال ہون دسو میں کہ دے نال توجہ ہے ماشاء. تسی کیوں کہچی مران دے ہو کہچی نہیں لانی آج تو با ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی باری میں ویکھنا ہے تو آگے سو پیشن. وہ بزرگ نہیں ہے جی تو نہیں پتا وہ بزرگ میں تم 2 بجے دساں گا کیڑے نے. آجو جلدی آجو ماشاء. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. ابو مرسد رضی اللہ عنہ ساری رات گھوڑے تے چڑھے رہے پوری رات. سویر ہوئی نبی پاک نماز پڑھے خیمے اندر فرمایا میرے صاحب ابو مرسد پارے تے گیا سی واپس آئے یا رسول اللہ جتے نہیں آیا تو تے ذکر اذکار اندر مصروف رہے. سورج چڑھ گیا فجر دا تے آپ نے فرمایا میرے صاحب ہونے خبر آئی آسمان تو کہ ابو مرسد بخیر وفیت واپس آ رہے ہیں. تھوڑی دیر ہوئی گھوڑا نمودار ہویا قریب آئے گھوڑے تو اترے نبی پاک نے چہرے دے اثار وے کے تھکاوٹ محسوس کی تھی. فرمایا ابو مرسد
جی یا رسول اللہ رات نو گھوڑے تو اتر گیا سے اینج لگتا ہے جی میں ساری رات تو گھوڑے تے چڑھے رہے اتر بھی گیا سے عرض کرتا ہے محبوب جی ساری رات گھوڑے تو اترے ہی نہیں کیوں نہیں اتریا محبوب جی تسا فرما دی گھوڑے تے چڑھ جا جا کے پیرا دے اترن دا خیال آیا سی تے پھر سینچ آیا محبوب نے فرما سوار ہو جا جا کے پیرا دے اترن دا ذکر تو آڑے فرمان لبھیا نہیں اس واسطے نہیں اتریا نبی پاک دا چہرہ خوشی نہ چمک اٹھیا فرمایا میرے پیارے ایک رات تو انج گزاریے جوے میں محمد چاندہ سا کتنا خوش نصیب ہے جڑا زندگی انج گزارے جویں مصطفیٰ چاندے سن تو ایک رات انج گزاریے جویں میں چاندہ سا فرمایا جا ایک رات گزارا نالی اللہ نے تیرے ہوتے جنت نو واجب فرما دیتا ہن تڑپیا تے بولیا عرض کردہ ہے یا رسول اللہ تسی فرما دے ہو میں جنت تے چاہواں گا تے تساں تے خبر دے دیتی ہے تے تسی دنیا تو چلے جاؤ تسی دنیا تو چلے جاؤ تے مگروں میرے کو کوئی گناہ ہو جائے پھر پاس نہ جاواں توجہ کرنا سوچ کیسی پیاری ہے صحابہ کرام دی سوچ کتنی عمدہ ہے صحابہ کرام دی سوچ کے کچھ آندے نے اگو رحمت کیسی ہوندی ہے ایک حدیث سنو تے بڑی پیاری ہے انصار صحابہ ایک دن اکٹھے ہوئے تے کہنے لگے یار پانی بھر بھر کے مدینے تو بارو تھک گئے ہیں نبی علیہ السلام نو آج سارے رل کی عرض کریے یا رسول اللہ دعا کرو اللہ مدینے دے درمیان پانی دا چشمہ جاری کر دے آؤ سارے رل کے چلیے انصار چل پڑے نبی علیہ السلام دے کول آئے فرمایا یا رسول اللہ آج اسی سارے کٹھے ہو کے آئے ہیں کدی خچرہ تے کدی گدھیاں تے کدی کس طرح پانی بھر بھر کے تھک گئے ہیں دعا کرو اللہ مدینے دے درمیان اندر پانی دا چشمہ جاری کر دے تاکہ باہر جانا ہی نہ پہ پانی دی قلت ختم ہو جائے نبی علیہ السلام نے ایک گل ناگوار گزری کہ دنیا دا مال منگن کیوں آئے نے چہرہ سرخ ہو گیا آسمان تو وہی آگئی آپ نے فرمایا میرے صحابہ تسی پانی دا چشمہ منگنا ہے سو جی ہاں یا رسول اللہ فرمایا روز روز نہ آیا جے منگنا واسطے آج اے چیز دے دو تو اے چیز دعا کر دو تو اے چیز دعا کر دو اللہ نے میں نو خبر دیتی ہے کہ صحابہ نو کہہ دو جو منگنا ہے آج منگ لو جو منگنا ہے آج منگ لو تسی دسو میں کی منگا آج اللہ نے وعدہ کیتا ہے محبوبہ آج تسی جیڑی شے انہا صحابہ لئی منگو گے میں عطا کر دے آنگا دسو پانی دا ایک چشمہ یا دو یا چار یا پانچ یا دس یا ہر گھر چو ٹوٹی نکلے چشمہ نکلے کی چاندے ہو دسو صحابہ ایک دو جدے چہرے وے کر لگ پہ اسمان تو خبر آ گئی ہے تی خبر بھی یقینی ہے تے لب بھی جانی ہن کیڑی شے منگیے محبوب دو پچاٹ گیا تھوڑے جا دور گیا مشورہ کر کے واپس آئے محبوب جی پانی رہن دیو دعا کر دو اللہ گناہ معاف کر دے سوچ نہیں دنیا دی حیثیت نہیں آخرت دے مقابلے اندر نبی علیہ السلام دے صحابی کی کہندے یا رسول اللہ جے تسا فرمایا میں جنت جاواں گا ایک رات انج میں گزاریے جو میں محمد مصطفیٰ چاندے سن جے کر تسی دنیا تو چلے جاؤ تے آپ انج بھی فرما سکتے سن کہ میں تے جانا ہی کوئی نہیں توجہ ہے میں تے رہنا تساں میں نو نہیں ویکھنا تے میں تو نویندے رہنا ہے میں تھے ہی ہونا ہے میں تے ہر جگہ موجود ہونا ہے میرے تے موت آنی ہی نہیں صحابی عرض کرتا ہے محبوب جی جے تواڈے تے موت آ جائے تسی دنیا تو چلے جاؤ تسی میرے واسطے جنت دی بشارت دے رہے ہو
تے میرے کولوں مگروں کوئی گناہ ہو جائے پھر پکڑیا نہ جاواں۔ آپ نے فرمایا ابو مرثد سن لے، آج تو بعد تیرے کول جتنے بھی گناہ ہو جان اللہ تنو جنت ضرور عطا کرے گا، کیونکہ ایک رات تو انج گزاریے تے اے اللہ انہاں 6 جواناں نے انجے اپنا چہرہ بنان دا اعلان کیتا ہے جویں تیرے محبوب چاندے سن، جویں تیرے محبوب چاندے سن اویں نہ اپنا چہرہ بنان دا فیصلہ کیتا ہے، ارادہ کیتا ہے، وعدہ کیتا ہے، استقامت تو عطا کر دے تے اپنا وعدے نہ جواناں نال تو پورا فرما دے۔ کتنے ہو گئے نا؟